بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج شام سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک بہت ہی اہم کیس پہ، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل مسئلہ کھڑا ہوا تھا، جبکہ PTI کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی اور انہوں نے ڈیزالو ہونے سے پہلے اسمبلی کو تحلیل کیا، اور اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو بنیاد بنی وہ حکومت کی طرف سے جو کہا گیا کہ سازش کے ذریعے نو کانفیڈنس ووٹ لایا گیا ہے، اور اس کی رولنگ کے اوپر اسی کے اوپر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، اور وہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس کو سازش کا نتیجہ قرار دے کے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی ریجیکشن کے ساتھ ہی اسمبلی پروروگ ہوئی، اور پروروگ ہونے کے بعد پرائم منسٹر نے اس کو ڈیزالو کیا، پریزیڈنٹ نے اس کی ایڈوائس کے اوپر آرڈر جاری کر دیا، اور پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے اس کی ہیئرنگ شروع کر دی، اور پچھلے 5-6 دن سے لگاتار ہیئرنگ ہو رہی تھی۔ آج شام کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمیں سب کو فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے، کسی کا کوئی اس میں ایسا انحرافی نوٹ نہیں ہے، اختلافی نوٹ نہیں ہے۔ ججز نے لازماً تمام پہلو اس کے اسپیکٹس تمام دیکھے ہوں گے، اور سارے قانونی جائزے لینے کے بعد ہی یہ ججمنٹ پاس کی ہوگی۔ یہ ایک شارٹ آرڈر تھا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں جاری کی جائے گی۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلی بحال ہو گئی، بحال ہوئی، اور اسمبلی کا اجلاس کال کیا جائے گا 9 تاریخ کو، پرسوں یعنی۔ تمام وہ لوگ جو اسمبلی میں موجود تھے ان کی رکنیت وغیرہ سب بحال ہو گئی، اور پھر نو کانفیڈنس ووٹ کا پروسیس چلایا جائے گا۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں اس دن اپوزیشن کے ساتھ اکثریتی رکن موجود تھے، زیادہ رکن موجود تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موشن پاس ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی حکومت ڈیزالو ہوگی، اور پھر وہیں لیڈر آف دی ہاؤس یعنی نیا وزیر اعظم چنا جائے گا۔ وہ بھی ایک طرح کا آپ کے سامنے کنکلوژن موجود ہے، اس میں کوئی سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب، جن پہ درجنوں کرپشن کے کیسز ہیں، وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس مقدمے کے اس فیصلے پہ تو جو ہو گیا اس پہ بحث کیا کی جائے، لیکن اس کے مضمرات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے عدالت نے پوری طرح اس کا جائزہ لیا ہو، لیکن ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے جو مجھے نظر آتا ہے وہ میں اس پہ بات کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ بڑی حد تک کمزور پڑ جائے گی، اس لیے کہ اسپیکر کی کسی بھی رولنگ کے اوپر کوئی بھی جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دے گا، اور اس بات کا خدشہ رہے گا، ہو سکتا ہے وہ رولنگ عدالت سٹرائک کر دے یا نہ کرے، لیکن خدشہ تو رہے گا۔ اسپیکر جب بھی کوئی رولنگ دے گا، اس کے بعد اگر کوئی عدالت میں جاتا ہے تو اس بات کا خدشہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے عدالت جو ہے وہ اس کو سٹرائک کر دے، اس رولنگ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر اور پارلیمنٹ کی آزادی وہ کسی حد تک عدالت کے ماتحت ہو گئی۔ باقی جو چیزیں اگر اس کا میں جائزہ لوں تو میں ابتدا یوں کروں گا کہ اس سارے کھیل میں جیت امریکہ کی ہوئی اور ہار پاکستان کی۔ یہاں پہ حکومت بدلنے کا پروسیس تھا، سری لنکا میں ہوا، یہ دونوں ملکوں کا نام امریکہ میں سینٹ میں لیا بھی گیا۔ ڈونلڈ لو نے بتایا کہ یہ 2 ملک ہیں جنہوں نے
ووٹ نہیں دیا سیکورٹی کونسل میں، تو ان کو سبق سکھانا تو ضروری تھا۔ یہ حقائق ہیں جو کہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اور لیٹر جہاں تک تعلق ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ سپریم کورٹ اگر چاہتا تو امبیسڈر اسد مجید کو بلا کے پوچھا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف جو بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھناؤنا کام ہوا، وہ یہ ہے کہ ہم سب نے دیکھی لوٹاکریسی، ہم سب نے دیکھی خرید و فروخت ممبرز کی۔ اگر خرید و فروخت نہیں تھی تو ان کو سندھ ہاؤس میں بند کرنے کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا، کیوں بند کیا؟ اگر خالی ضمیر کی بنیاد پہ لوگوں نے ووٹ دینے تھے تو وہ چلتے پھرتے ادھر ادھر جہاں بھی ہوتے ہوئے کہتے جی ہم نے ضمیر کے مطابق دیں گے۔ تو یہ ایک آپ دیکھ لیجئے کہ خرید و فروخت جو ہے وہ قانونی طور پہ جائز ہو گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے سپریم کورٹ نے پہلے ایک ججمنٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ اور ناجائز آمدن کو اس لیے چھوڑ دیا، جائز قرار دے دیا کہ وہ بیوی کی آمدن ہے جس کا ذمہ دار اس کا ہسبینڈ نہیں ہو سکتا۔ آج جتنے بھی حرام کی کمائی لے کے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بیویوں کے نام کر کے تو ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، ان تو پوچھے گی کوئی نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کی بھی جیت ہوئی۔ جو گروپ مختلف بنے ہوئے تھے جیسے جہانگیر ترین، یہ قوم چینی کی چینی چوری یا چینی سکینڈل کو رونا کیوں روتی تھی؟ کیوں نہیں اس بدبخت قوم کو یہ سمجھ آئی کہ یہ سب کام جائز ہیں؟ یہاں پہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کو چینی ملے، آپ کا حق ہے کہ آپ کو 500 روپے کلو چینی ملے، کیونکہ جس نے 500 روپے کلو بیچ کے کمانا ہے وہی یہاں کا معتبر ہے۔ پھر اس کے ساتھی ہیں، جب اس پہ مقدمہ بنتا ہے 40 لوگ تو اسی کی پارٹی میں سے نکل کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ، کہ ایک آدمی کے اوپر پوری قوم کو چینی کا چکر چلانے کا الزام ہے۔ اس اکیلے پہ نہیں تھا، اس میں زرداری گروپ کی، زرداری صاحب کی بھی کہتے ہیں 12-14 شوگر ملیں ہیں، 3-4 میاں برادران کی ہیں، کئی لوگوں کی ہیں، لیکن بصورت ایک آدمی جو پرائم منسٹر کا دستے راست تھا، اس کو تو زیب نہیں دیتا تھا کہ ایک آدمی کرپشن ختم کرنا چاہتا اور آپ اسی کے ساتھی ہو کے اس کے نیچے چینی کے سکینڈل کا حصہ بن جائیں، بجائے اس کے کہ اس کو گائیڈ کرتے۔ یہی کام علیم خان کا، اس کے بارے میں ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ زمینوں پہ قبضے وبضے کے چکر میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن جو ہے اس کا بھی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یا کرپشن تیرا بھلا۔ میں نے اپنے کئی ویلاگز میں کہا ہے کہ پاکستان میں ریاست بہت کمزور ہے، کرپٹ مافیا کہیں طاقتور ہے۔ اس جو کچھ ہوا اس کے مضمرات بڑے دور تک جائیں گے۔ جو حکومت بنے گی اپوزیشن کی، وہ اس بات کا پورا یقین کرے گی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ، پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے، تاکہ وہ دو خاندان جو لوٹ مار کا پروگرام رکھا ہوا تھا، جنہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں، وہ سلسلہ واپس اپنے ٹھکانے پہ آ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندانی سیاست، لوٹ مار یہ پروان چڑھے گی، کیونکہ ان کی طاقت سامنے آ گئی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اب ریورس کام شروع ہوگا۔ جتنے اچھے کام کیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، ان کو غلط اور برے کام کیا کہ سب کو ریورس کیا جائے گا۔ الیکشن کا پروسیس جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرنا تھا وہ بھی ختم ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی کے ووٹنگ پرابلمز، وہ بھی، ووٹ کا قصہ بھی ختم ہوگا، کیونکہ ان کو یہ کوئی سسٹم نہیں دیا جائے گا کہ جی وہ پاکستان آ کے کوئی ووٹ ڈالتا ہے تو ڈال دے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ علاج معالجے کے جو یہ صحت کارڈ اور یہ وہ چیزیں تھیں، یہ بھی کسی نہ کسی بہانے غلط اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سارے جتنے بھی مضمرات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
کہ ہم سے زیادہ بدقسمت قوم کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو لٹتے ہوئے، لیکن ہم بے حس صرف اور صرف بات کر چھوڑتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے عملاً کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے حقیقتاً حقوق لوٹے ہیں اس ملک کے، ان کے بارے میں کچھ کیا جائے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب جیلوں میں ڈالا جائے گا کسی نہ کسی بہانے، کوئی نہ کوئی کیس۔ بالکل یہ گیم ہوگی، اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام سر جوڑ کے سوچیں کہ ہم اس نہج تک پہنچے کیسے ہیں۔ کیا ہمیں یہیں رہنا ہے یا اس ملک کو بچانا ہے؟ کیا ہم نے صرف 4-5 خاندانوں کی غلامی کرنی ہے، ہم نے اور ہماری اولادوں نے، یا ہم نے سر اٹھا کے جینا سیکھنا ہے؟ اگر یہ قوم کوئی فیصلہ کرتی ہے ایسا تو پھر شاید چیزیں بدل جائیں، لیکن اس معاشرے میں جتنا گہرا بگاڑ آ چکا ہے، جتنے ادارے تباہ کیے جا چکے ہیں، جتنی ان میں کرپشن سرایت کر چکی ہے، جتنی غیر اخلاقی اور بے ایمانی کی رمق ان میں نظر آتی ہے، اس سے تو چیزیں بہت گمبھیر اور مشکل نظر آتی ہیں۔ کوئی ادارہ ریاست کا آج فنکشنل نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرے، اس میں صرف اور صرف کرپٹ مافیا کی تابع داری نظر آتی ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم ایک آزاد قوم ہوتے ہوئے کس ڈگر پہ چل نکلے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔